عید غدیر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں مولا علی پاک پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا ہو، اور وہ کون لوگ تھے؟ دیکھیں، اس سلسلہ میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ سب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جس طرح کہ بخاری کے اندر ہے کہ 6 ماہ تک آپ نے بیعت نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ناراض تھے کہ خلافت میرا حق تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ مقرر نہیں کیا، امت نے خود خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جی چاہیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ امت پر یہ فیصلہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کا تو نماز کا طریقہ ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ تو قادیانی والی نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جبکہ سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ حدیث میں آیا بخاری و مسلم میں۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، دیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے ان کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے وہ بھی اولیاء اور غوث کتب ابدال سے افضل ہے، مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ چشتی رسول اللہ تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، اور آپ نے اس کے دفاع میں مناظرے بھی لڑے ہیں۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے، الحاقی ہے، اور اس واقعے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، اگر جھوٹا واقعہ ہے تو مفتی صاحب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں اس کا دفاع کیا ہے، اور سبا سنابل جس میں یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس پہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب مقبول ہو گئی کہ جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ تھا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو پکا نہ بناؤ، اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، اس پر عمارتیں نہ بناؤ۔ آپ اس کے الٹ چلتے ہیں، آپ نے قبروں پر مجاور بٹھا دیے، عمارتیں بنا دیں اور قبروں کو پکا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ نے 5-5 فٹ اوپر جو ہے وہ قبریں بنا دی ہیں۔ چادر چڑھانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر صحابہ نے کوئی چادر نہیں ڈالی، اعتراض ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، یعنی جس طرح یا علی مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا، اس طرح کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگو، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ یہ جو کیفیات ہیں یہ صرف اولیاء اللہ پر ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ نہیں تھے؟ ان پر اس طرح کی کیفیات یا ان کے اس طرح سے واقعات کیوں ہمیں نہیں ملتے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں آپ کی ازواج پیش کی جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے شباشی فرماتے ہیں۔ اچھا، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حنفیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمی جماعت ہے۔ ایک بات اور بھی اس حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں حلالے کو جائز کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، دود لا ودود، محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے جانثار اصحاب پر۔ محترم و مکرم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نور الایمان اکیڈمی پوڈ کاسٹ، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی بڑی علمی شخصیت ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ ان کو اکثر سنتے رہتے ہیں، بہت ہی علمی گفتگو کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کرنے والے ہیں، اور نوجوان نسل جو ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے کیونکہ جو بات کرتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ نوجوان نسل کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میری مراد ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہے اور آج یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آپ کے علم سے تھوڑا مستفیض ہوں۔ جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔
دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اپنے علمی کیریئر کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں، بتائیں کہ آپ نے علمی کیریئر کب شروع کیا اور کب آپ نے مکمل کیا، اور اس وقت آپ کو کن کن علوم پر مہارت ہے؟ دیکھیں کہ بندہ تو ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، علم کا دعویٰ تو میں نہیں کرتا، البتہ یہ کہ جو ہمارے پاکستان میں مدارس دینیہ کے اندر مروجہ علوم ہیں، درس نظامی ہے، اور درس نظامی کے بعد پھر تخصص فی الفقہ الاسلامی، دیگر جو کورسز ہیں وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے ریگولر باقاعدہ طور پہ کیے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ سے میری فراغت ہے، اور جامعہ نعیمیہ لاہور سے میں نے تخصص فی الفقہ الاسلامی جسے مفتی کورس کہا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے، اور الحمدللہ ایک عرصہ سے درس و تدریس کے ساتھ میری وابستگی ہے۔ اور اس وقت کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ اس وقت جو علمی مصروفیات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کام اللہ کے فضل و کرم سے دوست احباب دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ورک ہو رہا ہے، اور دیگر اپنے ایک ادارہ منظور الاسلام، جامعہ منظور الاسلام اور دارالایمان اسلامک ریسرچ سینٹر، اس کا بھی قیام الحمدللہ عن قریب اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور دیگر پھر یہی پڑھنے پڑھانے کا کام ہی ہے۔ سوشل میڈیا کی بات کی آپ نے، تو کون کون سے پلیٹ فارم پر آپ اپنے بیانات جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں؟ یوٹیوب ہے؟ یوٹیوب ہے، سر فہرست تو یوٹیوب ہے، سر اور اس طرح باقی دوست صاحب جو ہے نا میرے یوٹیوب سے پھر کنٹینٹ لے لیتے ہیں، فیس بک پہ اور دیگر جو پیجز ہیں ان کے اوپر صحیح، آپ کا آفیشیل جو ہے وہ یوٹیوب ہے، اور ابھی ہم نے فیس بک بھی کام تقریباً شروع کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ کل تک علماء تو تصویر کو ناجائز سمجھتے تھے، آج ہر مفتی صاحب کا اپنا اپنا چینل ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب کوئی اس میں آسانی آ گئی ہے، جو حکم بدل گیا ہے اس میں؟ دیکھیں، تصویر کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے کہ تصویر کی حرمت اور تصویر کی ممانعت تو احادیث صحیحہ سے بالکل ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب جو علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں یا جواز کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر کسی علت کی بنیاد پہ، اور ورنہ تصویر کی حرمت کے اوپر تو اتفاق ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجبوری کی حد تک آ جاتی ہیں یا عذر کی صورت وہاں پیش آ جاتی ہے، تو پھر عذر اور مجبوری کی بنیاد پہ العذر تبیح المحظورات کے تحت علماء پھر وہاں جو ہے نا وہ مجبوری کی بنیاد پہ رخصت کی بات کرتے ہیں۔ صحیح، آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ مونیٹائزیشن اس کی آن ہے؟ ہم ارننگ نہیں کرتے، یوٹیوب سے ارننگ نہیں کرتے ہم، اور اس کو ظاہر ہے کہ اس پر فتویٰ بھی علماء کا یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو میں بھی اس کو، آپ کا اس کے بارے میں موقف ہے؟ میرا بھی یہی فی الحال موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے میں اس کو، ہم نے ارننگ نہیں اس سے کی نہ کرتے ہیں۔ صحیح، آپ کا یوٹیوب پر چینل مفتی راشد محمود رضوی آفیشیل کے نام سے ہے؟ مفتی راشد محمود رضوی صرف ادھر ہی ہے۔ صحیح، چلیے میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا میرا مفتی صاحب سوال ہے جس کے بارے میں خود بھی جاننا چاہ رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے آڈینس جو ہمیں سن رہی ہے وہ بھی جاننا چاہ رہی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو عید غدیر کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ منانی چاہیے، کیوں نہیں منانی چاہیے؟ مولا علی کو اتنی فضیلت ملی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں۔ دیکھیں بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے فضائل و مناقب کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ مردوان کے جو فضائل و مناقب ہیں بحمدللہ تعالیٰ ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غدیر خون کے موقع پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ مولا مانا محبوب، پیارا، اس معنی میں۔ لیکن اب یہ ہے کہ کلمت حق ارید بہا باطل، روافظ اس حدیث اور اس واقعہ کی بنیاد پہ یہاں سے اپنا ایک من گڑھ نظریہ اور عقیدہ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس غدیر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس حدیث سے نہ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت بلا فصل مراد لی، نہ ائمہ اہل بیت نے اس سے خلافت بلا فصل مراد لی، اور نہ ہی یہ صحابہ علیہ مردوان کا موقف ہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی اس موقع پر بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی اہل بیت کے کسی فرد نے بھی اس حدیث کو بنیاد بنا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا عقیدہ بیان نہیں کیا، اور نہ اس حدیث سے نکلتا ہے۔ اب روافظ کیا کرتے ہیں کہ روافظ اس حدیث کی بنیاد پہ خلافت بلا فصل کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور اس موقع پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، تو
عید غدیر کا جو کنسپٹ ہے یہ خالصتاً روافظ کی طرف سے آیا ہے اور ان کا ایک شعار اور علامت بن چکی ہے، اس لیے اہل سنت و جماعت اس کنسپٹ کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم عید غدیر والا جو ان کا موقف ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ صحیح ہے۔ باقی ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور مولا علی کی عظمت و شان کو ہم اور مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو مولا سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کا کیا، مولا کا کیا معنی آپ لیتے ہیں؟ دیکھیں مولا کے عربی زبان کے اندر اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے معانی آتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، تو اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ کن معانی کے اندر آیا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس حدیث کا اگر ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں، پہلے ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں، اس کا اول حصہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے ان کلمات کے بعد والا حصہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ انہوں نے مال غنیمت سے کچھ مال استعمال کیا ہے، اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد مکہ شریف سے جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ابھی میری الحمدللہ پچھلے سال رمضان شریف میں حاضری ہوئی تو میں نے غدیر خم کے موقع پر بھی حاضری دی۔ اس میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرے اور حضور نے جو صحابہ وہاں موجود تھے جو بچ گئے تھے، باقی تو اپنے علاقوں میں چلے گئے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جمع کر کے تو ان کے سامنے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بیان کیا اور کہا کہ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اے صحابہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا اور محبوب اور عزیز نہیں؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب مولا کا معنی یہاں میں صرف مولا ہی کروں گا، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اسے پیارا رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمن رکھ۔ اب حدیث کے شروع میں بھی محبت اور پیار کی بات ہو رہی ہے اور من کنت مولا فہذا علی مولاہ، ان الفاظ کے بعد بھی محبت اور پیار کی بات ہو رہی ہے۔ سیاق و سباق یہاں مولا کے معنی کو متعین کر رہا ہے کہ یہاں مولا بمعنی اولا بالتصرف نہیں ہے، یعنی معنی حاکم یا سردار یا سرپرست نہیں ہے، بلکہ یہاں مولا کا معنی اولا بالمحبت ہے، یعنی جس طرح تم مجھے محبوب رکھتے ہو اس طرح جو مجھے محبوب رکھتا ہے اسے علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ اچھا اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہاں مولا کا معنی اولا بالتصرف لیا جائے، یعنی معنی یہ کیا جائے کہ حضرت علی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے سردار، یعنی حاکم سردار حاکم کے معنی میں اگر یہاں یہ معنی مراد لیا جائے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مومنین کے مولا ہیں یا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مولا تھے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد مولا ہیں تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت علی صحابہ کے مولا نہیں تھے؟ ہم کہتے ہیں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی مولا تھے، حضور کے وصال کے بعد بھی مولا۔ اگر یہاں مولا کا معنی حاکم لیا جائے تو پھر یہاں معنی حاکم والا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی حاکم ہو سکتا ہے، دو حاکم نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت میں محبت کئیوں سے ہو سکتی ہے، محبوب کئی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ماں سے محبت بھی ہو سکتی ہے، باپ سے محبت بھی، بیوی سے، بچوں سے، ایک وقت میں انسان کو کئیوں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں حاکم ایک ہو سکتا ہے۔ تو لاما اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا بمعنی حاکم نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حاکم حضور ہے، حضور کی موجودگی میں کوئی دوسرا حاکم نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اگر مولا حاکم کے معنی میں لیا جائے تو پھر مولا کا معنی جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حاکم نہیں ہے تو حضور کی وصال کے بعد بھی یہاں حاکم نہیں لیں گے، بلکہ مولا کا معنی کیا لیں گے؟ محبوب لیں گے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ایسے علی سے بھی محبت کرو، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت علی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی محبوب تھے اور حضور کے وصال کے بعد بھی محبوب ہیں، یہاں مولا حاکم کے معنی میں نہیں ہے جو کہ روافظ مراد لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ جس طرح کہ بتایا جاتا ہے کہ آخری خطبات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس میں آپ نے یہ عہد لیا کہ جس طرح مجھے
تم مولا سمجھتے ہو، اسی طرح علی کو بھی مولا سمجھو، یہ بھی تمہارا مولا ہے۔ تو اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آخری خطبات تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد تم اسی سے بیعت کرنا اور یہی تمہارا خلیفہ ہے اور یہ حاکم ہے۔ کون سے خطبات ہیں؟ یہ جو آخر میں کسی خطبہ کے اندر اس طرح کا کوئی الگ سے بیان موجود نہیں ہے۔ ممبر دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ممبر سجایا گیا، اس ایک بات کو وہ جو روافظ کیا کہتے ہیں وہ اسی غدیر خم کے والے سے کہتے ہیں، اچھا یہی موقع تھا، صحیح، اسی موقع کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ گڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں جو روایت کی حد تک یا حدیث کی حد تک ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا ہے، بعض آئمہ بعض محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو نا وہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، لیکن باہر اہل سنت کے محدثین کے ہاں اس حدیث کے بارے میں اختلاف موجود ہے۔ صحیح، تو جو چیز آپ بیان کریں نا وہ اسی غدیر خم کے واقعہ سے ہی وہ ریلیٹ کرتے ہیں، صحیح۔ وہ الگ سے نہیں کوئی چیز۔ چلیں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں مولا علی پاک پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا ہو، اور وہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کوئی اس طرح کا دور گزرا ہے کہ مولا کائنات پر کوئی سب و شتم کیا گیا ہو؟ دیکھیں اس سلسلہ میں کچھ روایات ملتی ہیں، جو اصل میں الزام ہے نا وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو حضرت امیر معاویہ کے مخالفین بالخصوص جو کھلے روافظ ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جو تفضیلیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پہ ان کو گالم گلوچ کروائی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 60 سال تک بنو امیہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا۔ جہاں تک یہ واقعہ اور یہ ایک سٹوری ہے، اس کا تو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل یہ ایک جعلی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کی حد تک کوئی اس طرح کا ثبوت جو نا وہ سند صحیح کے ساتھ کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی ہو، بلکہ اس کے برعکس چیزیں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 59 کے صفحہ 132 پہ ایک روایت موجود ہے، جس روایت کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر اس کو جید قرار دیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ابو مسلم خولانی تابعی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہ کہا کہ کیا آپ علی کے برابر ہیں، آپ علی کی مثل ہیں، آپ اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں سمجھتا، اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ خلافت میں علی سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرا اختلاف اس بات کا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، وَأَنَا بْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک واقعہ۔ دوسری روایت فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد ابن حنبل لے کے، اگرچہ اس کے ایک راوی کے اوپر تھوڑا سا کلام ہے، لیکن بہرحال روایت موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی ایک راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے فضائل کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور ایک زبردست بہترین حوالہ اس سلسلہ میں اہل تشیع کی 5 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان میں سے سرفہرست ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار کے اندر ہے، اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان میں سے الاستیاب حافظ ابن عبد البر اندلسی کی اس کے صفحہ نمبر 531 پہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد درار بن دمرہ السدائی الکنانی وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ نے درار بن دمرہ السدائی الکنانی سے کہا صف لی علی، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، یعنی ہمارے انداز سے یوں کہہ لیں کہ میرے سامنے علی کے مناقب بیان کرو، فرمائش کی نا ان کو کہ علی کی منقبت بیان کرو، تو انہوں نے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ کے دربار میں منقبت بیان کی،
اور کہا کان واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحی. پورے ایک صفحے کی منقبت ہے. اور جب درار بن دمرہ حضرت مولا علی کی منقبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر ان کے دربار میں پڑھ کے مکمل کر کے ختم کر کے خاموش ہوئے تو ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ داڑھی تر ہو گئی اور اپنی آستین کے ساتھ اس طرح اپنی آنکھوں کو پونچھا اور کہا کہ رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک. اللہ ابو الحسن علی پر رحم کرے. اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے. اور درار سے پوچھا کہ درار تم بتاؤ کہ تمہیں حضرت علی کی شہادت پر کتنا غم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، ماں کو جتنا غم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے مولا علی کی شہادت پر غم ہے. تو یہ ہے ان کی محبت کا انداز، یہ ہے ان کی محبت کا طریقہ. وہ تو محبت کر رہے ہیں، وہ تو منقبتیں اپنی مجلس کے اندر اور اپنے دربار کے اندر مولا علی کی سن رہے ہیں. اب اس کے بالکل 180 ڈگری اس طرح کی روایات لے کے آنا اور کہنا کہ دیکھیں جی کہ وہ نعوذ باللہ اپنے دربار میں کھڑے کروا کے تو سب و شتم کرواتے تھے، بالکل غلط بات ہے. ایک روایت کا سہارا یہ لوگ لیتے ہیں اور اس کے اندر بھی غلط معنی اور غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کتاب المناقب کے اندر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے یہ کہا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد آپ ابو تراب علی پر سب کیوں نہیں کرتے. یہ جملہ ہے. اس جملے سے یہ رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ گویا کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ سعد تم علی پر سب کرو، یعنی ان کو گالیاں دو. یعنی سب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ ویسے تو دیکھیں، ویسے سب تو عربی کا کلمہ ہے، سبا یسبو سبن. اس کا معنی گالی بھی ہوتا ہے، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، جھڑکی دینا، کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا، کسی کو تادیباً جھڑکنا، یہ بھی عربی زبان کے اندر سب کا معنی آتا ہے. میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں، مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کہتے نہیں یہ سب کا معنی یہاں گالی ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہر جگہ پہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا. اگر تم یہ کہو کہ سب کا معنی یہاں گالی ہے تو میں تمہارے سامنے بخاری مسلم سے حدیث رکھتا ہوں، یہاں کر کے دکھاؤ معنی گالی. مثلا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دو غلام آئے، فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سب کیا. اب کوئی مسلمان یہاں یہ ترجمہ کرے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو گالی دی، نعوذ باللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ. کیا معنی کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا، جھڑکا، یعنی ان سے کوئی مسٹیک کوئی ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھانے کے لیے، تربیت فرمانے کے لیے حضور نے ان کو جھڑکا، حضور نے ان کو ڈانٹا. یہاں سب کا معنی گالی نہیں کریں گے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایما مؤمن سببتہ فجعل، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جس مومن کو میں سب کر دوں، سببتہ، جس کو میں سب کر دوں، یہ سب کرنا قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. میرا اس کو سب کرنا قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اب یہاں یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس کو میں گالی دے دوں تو یہ گالیاں دینا استغفر اللہ، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا. یہاں وہی معنی جس کو میں جھڑک دوں، ڈانٹ دوں تو یہ میری ڈانٹ، میرا جھڑکنا بھی اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس عم رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا آپس میں کسی مسئلے پر نزاع ہو گیا. تو لفظ ہے فَاسْتَسَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ، حضرت عباس اور حضرت علی نے ایک دوسرے کو سب کیا. جبکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے. وہ سباب گالی دینے کے معنی میں ہے. یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا ہے وہ تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اور مفہوم بیان ہم کریں گے، اس کا کوئی اور معنی بیان کریں. ٹھیک ہے، تو یہ طے ہو گیا کہ سب کا معنی ہر جگہ پہ گالی نہیں. اب یہ تھا کہ جو اہل کوفہ تھے، اہل کوفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے تھے. وہ اس بنیاد پہ تنقید کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم والا معاملہ قبول کیوں کیا، یہ معاملہ کیوں قبول کیا امیر معاویہ کے ساتھ تحکیم والا. اس بات پر جو اہل کوفہ تھے وہ راضی نہیں تھے.
یہی اہل کوفہ بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ہو گئے، چونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے، اور اہل کوفہ حضرت مولا علی پر سب کرتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے پاس جب سعد بن ابی وقاص آئے تو انہوں نے پوچھا ما مانا کا ان تسب ابا تراب، اے سعد آپ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی گویا کہ اہل کوفہ تو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بیان کریں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ میں حضرت علی پر سب کیوں کروں، کیسے کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ساتھ، آپ یہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی حدیث کو حضرت امیر معاویہ بھی روایت کر رہے ہیں، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں۔ جی صحیح۔ اچھا، اس میں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ سب کا معنی جھڑکنا بھی ہے، تنقید کرنا بھی ہے، لیکن جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو کہا اس میں آپ کیا معنی نکالتے ہیں کہ جھڑکنا یا برا بھلا کہنا یا تنقید کرنا، کیا ہے اس میں معنی؟ کیونکہ ایک بندہ موجود نہیں ہے، ایک شخص، ٹھیک ہے، ایک شخص موجود ہے، اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کو جھڑکنا یا اس کے سامنے جو ہے نا اس کو ڈانٹنا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ جب بندہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر اگر وہ کہا جا رہا ہے اس پر سب کرنے کا، تو پھر اس سے کیا معنی لیا جائے گا؟ اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ آپ ان کے اس موقع پر تنقید کیوں نہیں کرتے، تنقید کیوں نہیں کرتے آپ؟ صحیح۔ کیونکہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے ان کا موقف تھا، تو اس اعتبار سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے آپ بتائیں۔ یا اگر اہل کوفہ کے اعتبار سے بات دیکھی جائے، جیسے کہ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے کہ اہل کوفہ کرتے تھے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب بھی کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے سامنے ان کو نعوذ باللہ سب کریں یا ان کو گالیاں دیں، وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ اور اس پر امام نبوی نے پھر اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یعنی ایک اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ ان سے حضرت علی کے فضائل سننا چاہتے تھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حضرت علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی ہے کہ درار بن دمرہ سدائی الکنانی سے حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت مولا علی کی منقبت سنی، صف لی علی جن، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، اور پھر انہوں نے حضرت مولا علی کے اوصاف بیان کی۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور میں یہاں پر آپ سے کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جس طرح کہ بخاری کے اندر ہے کہ 6 ماہ تک آپ نے بیعت نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ ناراض تھے کہ خلافت میرا حق تھا، آپ نے میرا حق حذف کیا ہے؟ کیا اس کا آپ دیکھیں، جہاں تک حق والی بات ہے نا، یہ تو دنیا جہان کی کسی اہل سنت کی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ خلافت میرا حق تھا اور آپ نے غصب کر لی یا آپ نے چھین لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے ثقیفہ میں، وہ ہنگامی حالات میں ہوئی۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ چونکہ ہنگامی حالات میں ہوئی، وہاں جو مہاجرین اور انصار صحابہ موجود تھے انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اسی بنیاد پہ بیعت کی کہ یہ ثانی سنین ہے، ان کے فضائل یہ ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں یہ آیا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ جو لوگ موجود تھے ان میں افضل ترین جو شخصیت تھے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ جو 6 مہینے والی بات آپ نے کی ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، میں مختصر اور جامع طریقے سے خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو 6 مہینے والی بات ہے یہ درست نہیں ہے، اس پر کئی دلائل اور کئی قرائن موجود ہیں۔ ایک تو سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام بہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر لے کے، اور اسی طرح اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر لے کے، اور اس کا تھوڑا سا مختصر حصہ جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل میں اور المعجم الکبیر طبرانی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیعت عامہ کے لیے تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آ کے مسجد میں بیعت کی ہے جبکہ بیعت عامہ ہوئی ہے۔ یعنی وہاں ثقیفہ سے جب مسجد میں آئے تو دیگر جو مہاجرین اور انصار صحابہ باقی بچے تھے انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو
مولا علی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ ثابت ہے، سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو 6 مہینے والی بات ہے، یہ 6 مہینے والی بات صحیح نہیں، اس لیے کہ اگرچہ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ آئی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ جو جملہ آیا ہے، آیا کہ یہ سند متصل کے ساتھ ہے، اس کی فنی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی فنی حیثیت یہ ہے کہ یہ ابن شہاب زہری کے مدرجات میں سے ہے۔ ابن شہاب زہری محدث ہیں، راوی ہیں حدیث کے، اور وہ اس معاملہ کے اندر محدثین کے ہاں سر فہرست نظر آتے ہیں کہ وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرتے کرتے، حدیث بیان کرنے کے دوران، حدیث کا درس دیتے دیتے درمیان میں کچھ اپنی طرف سے کوئی گفتگو یا تشریح کرتے تھے، تو ان کے شاگرد اس تشریح کو بھی حدیث کا حصہ بنا کے لکھ دیتے تھے۔ اب یہ جو 6 مہینے والی بات ہے نا، یہ ابن شہاب زہری کے مدرجات میں سے ہے، سند متصل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث جب پیچھے سے چل رہی ہے نا، اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ جملہ، یہ کلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہوتا تو حدیث میں لفظ ہوتا قالت، یعنی اس راویہ یعنی سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ واحد مؤنث غائب کے لیے صیغہ تو قالت آنا تھا، لیکن حدیث کے اندر لفظ ہے قالا، اس سے کہ مرد نے کہا۔ اب وہ مرد کون ہے جس نے یہ کہا کہ 6 مہینے کے بعد مولا علی نے بیعت کی؟ یا تو ابن شہاب زہری ہے، یا ابن شہاب زہری کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر یہ جملہ جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے، ادراج ہوا ہے۔ 2 دلیلیں اس پر موجود ہیں۔ ایک دلیل تو اس پر یہ موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت مولا علی نے کر لی بیعت عامہ کے موقع پر، یہ میں نے سنن کبریٰ بیہقی کی صحیح حدیث بیان کر دی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث نمبر 41 موجود ہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کو ابھی چند راتیں گزری تھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، سامنے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا اور کہا بھی ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرا باپ حسن پر فدا ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے نبی سے ملتی ہے۔ اور اس میں لفظ موجود ہے کہ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ وَعَلِيٌّ يَتَبَسَّمُ، مولا علی صدیق اکبر کا امام حسن سے یہ والہانہ محبت کا انداز دے کے مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ یعنی عصر کی نماز مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑھ کے مسجد نبی شریف سے نکلے، کب؟ جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو بھی چند راتیں گزری ہیں۔ اب وہ جو ادراجی جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ 6 مہینے تک ناراض رہے اور 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، جبکہ صحیح بخاری ہی کی حدیث اور مسند احمد بن حنبل کی حدیث بتا رہی ہے کہ وہ تو صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ محبت و پیار والا اور وابستگی والا معاملہ رکھ رہے ہیں، اور ان کے وہ انداز محبت کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بیعت عامہ کے موقع پر صدیق اکبر کی بیعت کرنے کے لیے مولا علی خود تشریف لائے اور انہیں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ دلائل بتاتے ہیں کہ 6 مہینے والی بات درست نہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ مقرر نہیں کیا، امت نے خود خلیفہ مقرر کیا ہے۔ جی لیکن یہ حق بھی ہے کہ امت خود اپنا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کرے، کسی کو جانشین نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ امت پر یہ فیصلہ کیوں نہیں چھوڑا؟ دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لیا اور کہا کہ میں نے ایک تحریر لکھی ہے، ایک نوشتہ تیار کیا ہے، افترضون بہ، تم اس پر راضی ہو؟ تو سب صحابہ نے کہا ہم راضی ہیں۔ اس پہ حضرت علی بھی شامل ہیں۔ بالکل، میں اگلا جملہ بولنے لگا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اگلا جملہ ہے کہ سب صحابہ نے کہا ہم راضی ہیں، لیکن حضرت علی نے کہا لا ارضا، میں راضی نہیں، لا ارضا الا ان یکون عمر بن الخطاب، ہاں میں تب راضی ہوں گا کہ جب وہ جو نوشتہ آپ نے تیار کیا اس میں عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوگا، تو
اچھا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تب راضی ہوں گا. تو مولا علی بھی اس بات پر راضی تھے کہ اپنے بعد آپ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیں. چشتی رسول اللہ تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے اور آپ نے اس کے دفاع میں مناظرے بھی لڑے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے. اور یہ ایک سوشل میڈیا کے نام نہاد علمی کتابیں کی طرف سے ہی اتہام اور الزام لگایا گیا ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. جبکہ ہم تو کہتے بھی ہیں اور ہمارے اکابر علماء نے کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے کہ جو شخص یہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ اس کے پڑھنے کو یا اس کے کہنے کو صحیح کہے کہ یہ درست ہے، صحیح ہے، وہ تو کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہے. باقی یہ جو بات اس نام نہاد علمی کتابی کی طرف سے کی جاتی ہے کہ اس کے حق میں مناظرے لے، اس کے دفاع میں مناظرے لڑے ہیں، بالکل یہ بھی جھوٹ ہے. اس میں ہوا یہ کہ تقریباً 11 سال پہلے ایک مناظرہ یہاں لاہور میں والٹن میں ہوا تھا غیر مقلدین اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کے مابین، جس کا موضوع تھا گستاخ کون. اس کا موضوع چشتی رسول اللہ کلمہ نہیں تھا، اس کا موضوع تھا گستاخ کون. اب اس غیر مقلد وابی نے میرے خیال 10 عبارات طے ہوئی تھی کہ اس نے 10 عبارات ہمارے اہل سنت کے ان اکابر علماء کی پیش کرنی ہے جن سے ہمارا تشخص قائم ہو، اہل سنت و جماعت بریلویوں کا تشخص قائم ہو، ان کی عبارات پیش کرنی ہے. اس نے خلاف توقع یہ ایک عبارت پیش کی، سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جو منسوب ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کو بنیاد بنا کے اس نے یہ عبارت پیش کر دی. تو ہمارے مناظر نے ایک تو یہ کہ اس کی پہلے گرفت کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جو عبارت پیش کی ہے، جس کتاب سے عبارت پیش کی ہے اس کتاب سے پوری عبارت پڑھو. اس نے پوری عبارت نہیں پڑھی. جب پوری عبارت نہیں پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ خواجہ پہ کیفیت آ رہی تھی، یعنی جس حالت میں ان سے یہ چیز صادر ہوئی اس حالت میں کیا کفر کا فتویٰ لگتا ہے. یہ ہے اعلیٰ سبیل تنزل بات کہ جس کتاب سے تم ریفرنس پیش کر رہے ہو، جس کتاب سے حوالہ پیش کر رہے ہو، پہلے یہ دیکھو اس کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے. تو تم نے تو عبارت پڑھنے میں خیانت کیا ہے، کیونکہ یہ طے پایا تھا پہلے شروع سے کہ ہم تمہارے اکابر کی عبارت پیش کریں گے کفریہ اور گستاخانہ، اور تم ہمارے اکابر کی پیش کرو گے، اور جس کی عبارت کفریہ ثابت ہو جائے، گستاخانہ ثابت ہو جائے، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ کفر کا فتویٰ تو تب بھی لگے گا کہ جب جو شرعی اصول ہے تکفیر کے، ان اصولوں کے مطابق بات آئے گی. اب آیا کہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق معاملہ آ رہا ہے، جس کتاب سے تم واقعہ پیش کر رہے ہو اس کتاب کے اندر تو آگے یہ لکھا ہوا تھا. تو اتنا کہہ کے مناظر صاحب نے جواب دیا، نہ تو یہ کہا کہ یہ واقعہ درست ہے، صحیح ہے، یا اس بنیاد پہ یہ کلمہ پڑھنا نعوذ باللہ تعالیٰ درست ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ ایک محض الزام ہے، بہتان ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل سے اکابر اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، الحاقی ہے، اور اس واقعے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. نہیں، اگر جھوٹا واقعہ ہے تو مفتی صاحب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں اس کا دفاع کیا ہے، اور سبا سنابل جس میں یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس پہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب مقبول ہو گئی کہ جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب پسند آئی، آپ نے قبول فرمائی ہے. تو یہ کیسے؟ اور ایک اور سوال بھی ہے اس میں کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ جس میں اپنے نام کے کلمے پڑھوائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی واقعے کا ثابت ہونا. پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ آیا کہ یہ واقعہ ثابت ہے. جب کوئی بات اس طرح کی کسی کتاب کے اندر آتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا، اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضوی کے 8ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی واقعہ یا روایت وہ علوم ظاہرہ کے دائرے میں آئے گی تو ہم اس کو اسی علم کی روشنی میں دیکھیں گے. سبا سنابل کتاب کے اندر یہ واقعہ جو آیا کہ سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ کسی کشف یا الہام کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے، یا کہ اس واقعے کو کسی کتاب کے ریفرنس سے ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو کتاب کے ریفرنس سے ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ روایت کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم اس واقعے کو پرکھیں گے.
اصل میں یہ واقعہ سبا سنابل کے اندر لکھا گیا ہے کتاب فوائد السالکین کے ریفرنس سے، یعنی یہ اصل میں واقعہ فوائد السالکین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوائد السالکین خود کتاب جو اصل ماخذ اور اصل جو اس کا مصدر ہے، اس کتاب کی اپنی ایتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی اپنی استنادی حیثیت کیا ہے؟ چونکہ مسئلہ علوم ظاہرہ کے دائرے میں آ گیا تو ہم نے اسی روایت اور کتاب کے حوالے کے ریفرنس سے دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو روایت کے انداز سے دیکھیں گے، چونکہ فوائد السالکین کے اندر ہے۔ فوائد السالکین کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ثابت نہیں تسلیم کیا، اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ بہت ساری کتابیں اکابر چشت کے نام سے لوگوں نے منسوخ کر دی ہیں، جبکہ وہ ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ اور بالخصوص فوائد السالکین کا ذکر بھی ایک مقام پہ فتاوی رضویہ میں کیا ہے، اور اس کی نسبت کو درست تسلیم نہیں کیا۔ جب اس کی نسبت ہی درست نہیں ہے تو پھر اس کتاب کے اندر آنے والا واقعہ اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کی صراحت ہمارے علماء نے کی ہے۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے چند نام ذکر کر دیتا ہوں۔ جی مولانا مفتی اجمل سنبلی صاحب علیہ رحمہ، ان کا فتاوی اجملیہ چھپا ہوا ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ 7 پہ انہوں نے یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ مکذوبہ واقعہ ہے، اور ہم اس واقعے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ہمارے بزرگوں کی طرف جھوٹا منسوب کیا گیا۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے، سوشل میڈیا کے دور سے پہلے کی بات ہے، وہ بعض نام نے سوشل میڈیا کے اسکالر اور علمی کتابیں، وہ کہتا ہے یہ دیکھیں میرے آنے کے بعد انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ جھوٹ ہے، تمہاری پیدائش سے بھی پہلے ہمارے علماء نے اس کو رد کر دیا کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ۔ اس طرح فتاوی شارح بخاری کے اندر مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اس واقعے کو اسی بنیاد پہ رد کر دیا کہ یہ واقعہ ان کی طرف الہاقی ہے اور ان کی طرف غلط منسوب کیا گیا۔ تیسرا والا فتاوی نعیمیہ، مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب کا، انہوں نے بھی اس واقعے کو رد کیا اور کہا کہ یہ خواجہ صاحب کی طرف غلط منصوبہ، اور یہاں تک لکھا کہ جو شخص یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ پڑھنا یا کہنا درست ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا رد کیا ہے۔ ہم نہ کل دفاع کرتے تھے نہ آج اس کا دفاع کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے جو تکفیر کے شرعی اصول ہیں، ان اصولوں کے پیش نظر ہی ہم کسی کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو ہی آپ کہہ دیں کہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے، یہ کتاب غلط چھپ رہی ہے، یا اس کے خلاف کوئی اگینسٹ کوئی ایکشن لینا چاہیے، کہ اس کی پرنٹنگ رکنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو بند ہونا چاہیے، یا پھر اس کے بارے میں کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یا تو یہ پرنٹ میں کروا رہا ہوں نا تو آپ مجھ سے سوال کریں، یا ہمارا کوئی معتبر مستند عالم دین اس کو پرنٹ کروا رہا ہو تو آپ مجھ سے کہیں کہ آپ انہیں کہیں۔ دیکھیں یہ پبلیشرز کا کام ہے، کاروباری لوگوں کا کام ہے۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں کہ جن پر ہمارے علماء کے کفر کے فتوے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر وہ کتابیں چھپ کے بک رہی ہیں، غلط ہے۔ اچھا اس کے ساتھ میں اور بات تھوڑی سی ایڈ کر دوں الزامی رنگ میں، الزامی طور پہ۔ اچھا یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ان کتابوں کی پرنٹنگ بند ہونی چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کتابوں کے اندر جو واقعات ہیں، ان واقعات کی بنیاد پہ اور ان جھوٹی حکایات کی بنیاد پہ ان کتابوں کو تو بند ہونا چاہیے۔ تو اس سے اوپر درجے کی جو کتابیں ہیں، جیسے تاریخ کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، تفاسیر کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ احادیث کی کتابیں، کیا احادیث کی کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے سارا کچھ صحیح ہے؟ جو ہمارے اس مسئلہ میں مخالفین ہیں، جو اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، جیسے مثلا مرزا جرمی ہے، نام نہاد علمی اسکالر۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں یہ موقف رکھتا کہ جو کچھ لکھا صحیح لکھا ہے؟ اس نے تو صحیح بخاری کی حدیث 6982 کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اگرچہ ابھی اس نے بعد میں کہہ دیا کہ میں نے وہ جذبات میں کہہ دیا تھا۔ پہلے سوال یہ ہوا تھا اس سے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، تو کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شیان شان ہے یہ روایت؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اچھا مشکات المصابیح اس نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، من تعزّ بعزاء الجاہلیۃ فاعدوہ بہن ابی، جو شخص جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرو۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، اور وہ روایت جس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ اس نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس روایت کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، یہ گستاخی ہے۔ وہ گستاخی والی روایت کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور کتاب کہاں پڑی ہے؟ ٹیبل کے اوپر۔
صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اور کس کے اندر ہے؟ بخاری کے اندر ہے، وہ بھی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ قاعدہ تمہارا جو ہے نا ان کتابوں کے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ صحیح۔ اصول تو ایک ہونا چاہیے نا۔ تو پھر یہ بھی خود تسلیم کر لیا اس نے کہ نہیں، کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے اگر، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا جاتا ہے، نکالی نہیں جاتی، فٹ نوٹ پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، من کرتا ہے۔ لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر کتنی حدیث آتی ہیں ایسی ہیں کہ جو موضوع ہے من گڑت ہے۔ موضوع من گڑت کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات فرمائی نہیں ہے، صحیح۔ حضور نے وہ کام کیا نہیں ہے، لیکن راویوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹا اس کو منسوب کر دیا۔ تو محدثین نے ان کتابوں کے اندر احادیث کو باقی رکھا، ان جعلی موضوع من گڑت روایتوں کو باقی رکھا۔ ہاں، بعد میں آنے والوں نے اس پہ کام کیا اور کہا کہ یہ روایت جعلی ہے، یہ موضوع یہ من گڑت ہے، کتاب کے اندر باقی رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں کتاب کے اندر تھی لیکن یہ صحیح نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح اس نام نہاد علمی کتابی نے کیا کیا کہ دیوبندیوں کے طارق جمیل کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کے بارے میں یہ خواب بیان کیا اور خواب بیان کر کے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کتاب پسندیدہ کتاب ہے۔ اچھا، پھر اسی کتاب کے بارے میں سوال ہوا تو کہا کہ اس کتاب کے اندر جو نا وہ ضعیف روایات بھی ہیں، کمزور روایت بھی ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ گلدستہ اہل بیت جس کتاب کے بارے میں تم خواب بیان کر رہے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب سے خوش ہوئے، اس کتاب کے اندر جو نا وہ تمہارے بقول جعلی من گڑت موضوع روایتیں موجود ہیں، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موضوع من گڑت جعلی روایتوں والی کتاب سے خوش ہوئے؟ حضور نے ایسی کتاب کو پسند کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، جب کسی کتاب کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے۔ تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سبع سنابل کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی اور وہ بھی ایک الزامی رنگ میں لکھی ہے، ان لوگوں کو الزام دیتے ہوئے کہ جو لوگ علماء کے خلاف بولتے ہیں ان کو کہا کہ دیکھو صوفیہ کے ہاں یہ کتاب جو ہے نا فلاں اس کا وہاں کوئی چشتی بزرگ ان کا نام لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ تو وہ الزام دے کے آپ نے جواب دیا ہے ان لوگوں کو جو علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ تو اصول ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے لیے اصول اور ہمارے لیے اصول اور۔ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، دیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اس میں کیا غلط ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو گھوڑے تھے ان کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے وہ بھی اولیاء اور غوث کتب ابدال سے افضل ہے۔ آپ تو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے، کسی ہمارے عالم نے، کسی ہمارے اسلاف میں سے کسی نے یہ نہیں لکھا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ ان گھوڑوں سے بھی بدتر ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسی بات نہیں لکھی۔ وہ جو جملہ ہے اس پر میں آتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں۔ یہ جو جملہ ہے کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، پہلے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ پہلے اس نے یہ کہا تھا کہ میرے نبی سے ہے کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، پہلے یہ کہا تھا۔ اب پھر خیال آیا کہ جب میں یہ کہوں گا بابے تے شاہی کوئی نہیں تو اس میں تو پھر سارے بابے آ جائیں گے، تقسیم کرنی پڑے گی، تو پھر بدل دیا اور کہا کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اب یہ کہتا کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے بابوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہمارا مطالبہ اور ہمارا سوال یہ کہ کیا تیرے بابے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں شے ہیں؟ اگر تم یہ کہو کہ میرے بابے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں شے ہیں تو پھر خود تم اپنے دیکھ لو کہ تم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہو۔ اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں سارے بابے ہی، تو پھر تو اس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، لیکن یہ نکالتا ہے ان کو باہر نکالتا ہے، ان کو باہر نکالتا ہے۔ تو عجیب قسم کی یعنی گویا کہ یعنی مختلف قسم کے یہ رنگ بدلتا ہے یہ جملہ جو بول کے، کبھی کہتا ہے کہ میرے بابے جو ہیں وہ 300 سال کے اندر اندر جو ہیں وہ پرانے میرے وہ بابے ہیں، پھر کبھی کہتا ہے کہ میرے صحابہ صرف بابے ہیں، تابعین کو بھی نکال دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرے خلفائے راشدین ہی صرف بابے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف میرا ایک ہی بابا ہے، باقی میرا بابا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے یہ وارداتیں کرتا ہے، اور اس کا یہ جملہ یقیناً قابل گرفت ہے۔ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہیں، محبوبان خدا ہیں، اولیاء اللہ، ان کا اپنا مقام ہے۔ اب یہ جو بات کی جاتی ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ کوئی غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا،
وہ ایک نسبت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، نہ یہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ان بعد والے اولیاء اللہ کو بدتر یا ان کو برا سمجھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو جملہ آپ نے بولا نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے میں یہ جو بعد والے اولیاء اللہ ان کو آپ بدتر سمجھتے ہیں، بدتر نہیں سمجھتے نعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی ان کا اس اپنا انداز مقام ہے۔ میں کہ جس طرح گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک جو ہے وہ جانور ہے، دیکھیں بھلے اس کی مثبت ہے، لیکن مومن کی حرمت جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ دیکھیں وہ ایک نسبت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو نسبت جو ملی ہے اور ان کی نسبت کا ذکر قرآن میں آیا، والعادیات ضبحا جو قرآن مجید میں آ گیا تو ان کی نسبت کا ذکر منسوس ہو گیا نا۔ صحابہ قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں منسوس جنتی ہے نا، ان کے لیے نص آ گئی۔ بعد والا جو ولی اللہ ہے وہ صحابہ کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک نسبت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، یوں بھی نہ تو ہو کوئی یعنی یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ کہہ دیا کہ صحابہ کے بعد جو ہے نا جو آنے والے ہیں وہ صحابہ کی شان اور اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، تو ٹھیک ہے ایسے لیکن یہ گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ مومن اگر آپ کہتے ہیں کہ والعادیات ضبحا قرآن میں ہے، ان کی فضیلت ہے یہ نسبت کی وجہ سے، تو اشرف المخلوقات ہے، مومن کی جو حرمت ہے وہ کعبے سے زیادہ ہے۔ بالکل کہ نا وہ ایک نسبت کے اعتبار سے ہے نا، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا یہ ہر مومن کی نسبت ہر مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ، حرمت سے کا معنی کیا ہے؟ مالہ و دمہ، یعنی اس کی حرمت کا معنی اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا مال اور اس کا خون، اس کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے۔ یعنی ہر مومن کا مرتبہ اور مقام اس اعتبار سے یہاں بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے مال کی اور اس کے خون کی، یعنی اس کی جان کی حرمت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ یہ کہ جناب وہ فی نفس ہی وہ کعبے سے زیادہ افضل ہے، اس کے مال اور اس کی جان کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کی جب بات ہوتی ہے صحابہ کے کی نسبت کے اعتبار سے، تو وہ اس نسبت سے کہ اس خاک کو صحابہ کرام علیہ رضوان سے نسبت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ میدان جہاد میں اپنے گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے ہیں، تو ان کے پاؤں کو جو خاک لگی ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، چونکہ ان کے بارے میں قرآن و سنت میں نص آ چکی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو پکا نہ بناؤ، اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھو، اس پر عمارتیں نہ بناؤ۔ آپ اس کے الٹ چلتے ہیں، آپ نے قبروں پر مجاور بٹھا دیے، عمارتیں بنا دیں اور قبروں کو پکا بنا دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ نے 5-5 فٹ اوپر جو ہے وہ قبریں بنا دی ہیں، ماربل کا کام اور اوپر عمارتیں، اور وہاں پر ایک میلے ٹھیلے سے ہوتے ہیں، تو یہ الٹ نہیں، حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں، میلے ٹھیلے والی بات بھی مکس کر دی، پھر مجاور بنانے والی بات بھی کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے تو ہم اپنے عقیدے کے مطابق بات کریں گے نا، ہمارا اہل سنت و جماعت کا مزارات اولیاء اللہ کے حوالے سے اور خانقاہوں کے حوالے سے موقف کیا، نظریہ کیا ہے؟ کیا یہ جو میلے ٹھیلے ہیں اور بنگی چرسی لوگ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ہمارے عقیدے کے مطابق ان چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں یا کہ ان کا رد کرتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو تو ہم رد کرتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ جو غیر شرعی قسم کے لوگ ہیں وہ آ کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی، نہ دیگر فرائض و واجبات کی، تو چیزوں کا ہم رد کرتے ہیں۔ نفس مسئلہ پہ ہیں کہ آیا کہ نفس مسئلہ کے اعتبار سے جو ہمارا مزارات اولیاء اللہ کا نظریہ اور تصور ہے، کیا یہ شریعت طیبہ کے اصولوں کے خلاف ہے یا کہ اس سے شریعت کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا؟ اور پھر صرف مزارات اولیاء اللہ کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ صرف پاکستان کے اہل سنت و جماعت بریلویوں کا نہیں ہے یا صرف ہندوستان کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، ممالک دیکھ لیں آپ اسلامک کنٹریز کو، ہر ملک کے اندر، ہر کنٹری کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات موجود ہیں۔ حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس موجود ہے، اور اسی مزار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو جلیل القدر صحابہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کا مزار بھی ہے اس اعتبار سے۔ اور امت کا عملی طور پر اس پر اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات یہ غیر شرعی نہیں ہیں، اور یہ 150 سال کی بات میں صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے جس سے یہ ٹکراتے ہیں یہ جو عمل ہے؟ تو کسی صحیح حدیث سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو عام مومنین کی قبور ہے، عام قبرستان ہے، ان عام قبرستانوں کے اندر عام مومنین کی قبریں کچی ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں اور بزرگان دین کی قبور
کے اوپر عمارت بنانا، یا یہ ہے کہ ان کے مزارات کو اس طریقے سے محفوظ کرنا جس سے ان کی عظمت اور ان کی شان لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور لوگ ان کے مزارات پہ حاضری دیں، استفادہ کر سکیں، یہ جائز ہے۔ یہ کسی حدیث اور کسی روایت کے خلاف نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس بھی اس کی مثال ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو قبور اور ان کے روضے مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر بنے ہیں وہ اس کی بالکل واضح مثال ہیں۔ اب آ جائیں دلیل کے اعتبار سے، تو یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تو حدیث اس پر صریح کو موجود نہیں ہے، دوسرا یہ کہ کسی غرض صحیح کے لیے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے اور وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہو تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ احادیث کے اندر موجود ہے کہ ابن المساجد جمعہ، مسجدوں کو تم منڈی ہوئی بناؤ۔ اب آیا کہ ہمارے اس دور کے اندر جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں کیا ایسے ہی بنتی ہیں منڈی ہوئی؟ نہ ان کا کوئی محراب ہوتا ہے، نہ ان کا اوپر کوئی مینار ہوتا ہے، نہ کوئی کنگرے بنے ہوتے ہیں۔ مسجد نبی شریف سے لے کر پوری دنیا کی مساجد کو آپ دیکھ لیں کہ ایسے منڈی ہوئی بنتی ہیں؟ ایسے نہیں بنتی، بلکہ مسجد نبی شریف کے بھی مینار ہیں، بڑے بڑے مینار ہیں، وہاں کنگرے بھی ہیں اور آرائش بھی کی گئی ہے، اور وہاں ساری چیزیں فانوس اور بڑی خوبصورتی وہ کی گئی ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق، اغراض صحیحہ کی بنیاد پر۔ تو یہاں بھی جو مزارات اولیاء کا قیام ہے وہ غرض صحیح کے لیے ہے، اور اس میں غرض صحیح یہ ہے کہ عوام وہاں جائے گی، عوام کے دل میں ان اولیاء اللہ کی عظمت بیٹھے گی، وہاں جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ان کی جو قبور ہیں ان کے اوپر عمارت بنائی جاتی ہے تاکہ عوام مسلمین جو آنے والے لوگ ہیں ان کو سہولت فراہم کی جائے۔ یہ اور مقصد یہ ایک بالشت والی جو حدیث ہے یہ تو اس سے ٹکراتی نہیں ہے بات تو کہ ایک بالشت ہی ہونی چاہیے، تو یہ قبر پانچ ایک پانچ بالشت فٹ ہی اوپر ہونی جو چاہیے۔ ہے نا یہ بنی ہوتی ہے قبر، تو یہ کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم قبر دیا کے تھا؟ اوپر جو اس طرح جو لمبائی وہ نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی جگہ پہ ہے تو غلط ہے۔ البتہ یہ کہ بعض جگہ پہ ایسا ہے کہ قبر اتنی ہوتی ہے کوہان کی مثل، البتہ اس کے اوپر تعویذ بنا دیا جاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے، تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ جو حکم ہے، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بالش سے اوپر نہ بنانا، تو یہ وہی اس میں حدیث میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر شریف ہے مبارک وہ اس طرح ایک بالشت کے مطابق جیسے کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی۔ لیکن یہ جو مزارات پاکستان انڈیا میں ہے وہاں پر تو یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی، 5 فٹ اوپر، اس کو آپ غیر شرعی سمجھتے ہیں کہ یہ ہاں، جو ظاہر ہے کہ جو ہمارے اہل سنت کے موقف کے خلاف ہے وہ تو غلط ہی ہے، صحیح ہے؟ غلط ہی ہے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ چادر چڑھانا، اور یہ بہت بڑا بزنس بھی اس وقت چل رہا ہے چادروں کا، وہاں پر چلے جائیں تو چادروں کے حوالے سے آپ کو وہی چادریں پھر ریسیل بھی ہو رہی ہوتی ہیں واپس اور آئی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر صحابہ نے کوئی چادر نہیں ڈالی، اعتراض ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور عزیز تو نہیں تھا، اگر یہ چیز جائز تھی تو صحابہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں کہ یہ چادر چڑھانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو آج کل چادروں کا رواج ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کے فتوے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو فتویٰ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے کہ کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر اگر چادر رکھی جاتی ہے تو بس چادر ایک ہی ہو، اور اتنی ہو کہ جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے یا بوسیدہ نہ ہو جائے، دوسری چادر دو تین چادریں بیک وقت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی چادر ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں یا تحفہ کے طور پر مزار شریف پہ لے آتے ہیں چیزیں اس طرح کی چادریں وغیرہ، تو وہ چادر ایک وقت میں ایک ہی ہونی چاہیے، ایک وقت میں دو چار چادریں نہیں ہونی چاہیے۔ اب شریف پہ بچھائی گئی تھی۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، یعنی جس طرح یا علی مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ تو شرک نہیں لگ رہا اس میں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا استمداد اور استعانت کا کنسیپٹ ہے، پہلے اس کو سمجھیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ استعانت حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو حقیقت میں مددگار سمجھنا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ وہ چاہے اسباب کے تحت کسی کو حقیقت میں مددگار سمجھے یا ما فوق الاسباب مددگار سمجھے، استعانت حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جو ایاک نستعین کے اندر حصر ہے وہ حصر حقیقی ہے، کہ معنی یہ ہے کہ حقیقت میں مددگار ہم یا اللہ صرف تجھ ہی کو سمجھتے ہیں اور حقیقت میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایک ہے استعانت حقیقی، استعانت حقیقی تو صرف اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کیا استعانت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے استعانت اس معنی میں کہ حقیقت میں اللہ مددگار ہے اور یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، مظہر ہے، اور اس کی مدد کا استعانت کا ذریعہ ہے، اس سے مدد مانگی جائے تو وہ استعانت حقیقی کے خلاف نہیں ہے، ورنہ پھر یہ ساری امداد، استعانت، یہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ مثلا چاہے اسباب کے تحت ہم کسی دوسرے سے مدد لیتے ہیں، پانی کے گلاس بھی کسی سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یا کسی سے قرضہ بطور مدد مانگتے ہیں، کسی مدرسے کے لیے کسی سے تعاون لیتے ہیں، کسی مسجد کے لیے تعاون لیتے ہیں، کسی حکیم سے دوائی لیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، کسی حاکم سے مدد مانگتے ہیں، وہ ساری شرک ٹھہرے گی۔ لیکن پانی تو ہم اس سے مانگتے ہیں جو موجود ہو، جو ہمیں بھائی موجود ہو یا نہ ہو، ایاک نستعین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ موجود سے اور غیر موجود سے۔ ایاک نستعین کے اندر تو یہ ہے کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ کون سی مدد ہے جو صرف تجھ ہی سے چاہتے ہیں؟ وہ استعانت حقیقی، کہ حقیقت میں مددگار صرف تجھ کو سمجھتے ہیں، تجھ ہی سے حقیقت میں مدد مانگتے ہیں۔ بندہ بندے سے بھی مدد مانگے گا نا، مثلا ایک بندہ دریا کے اندر ڈوب رہا ہے اور دریا کے کنارے پر دوسرے شخص کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ بھئی میری پکار کو سنو اور میری مدد کرو، میری اعانت کرو، تو اب اس میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے حقیقت میں میری مدد یہی کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو میں مر جاؤں گا، یہ کرے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ عقیدہ اگر یہ ہے کہ حقیقت میں مدد اللہ نے کرنی ہے اور یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے تو شرک نہیں ہے۔ اچھا تھوڑی وضاحت سن لیں اس کی، مزید تھوڑا سا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کریں تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے اس کو سمجھیں، شرک ہے کیا؟ جو بھی چیز الوہیت کے اندر آئے گی اس میں اللہ رب العزت کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک ٹھہرے گا۔ شرک کی تعریف کے اندر علماء نے لکھا ہے اس بات شریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال الوجود اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں کسی دوسرے کو اس معنی میں شریک ٹھہرانا کہ اس کو واجب الوجود مانے یا اس کو اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک مانے، جیسے کہ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے تھے۔ کسی کو مدد کے لیے پکارنا اس معنی میں کہ اللہ کی دی طاقت سے یہ مدد کر سکتا ہے اور حقیقت میں مدد اللہ کرنے والا ہے، یہ اس کی مدد کا ذریعہ ہے، یہ نہ تو واجب الوجود کے اندر آتا ہے نہ اس کی عبادت کے تحت آتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ مخالفین کے ساتھ جو اصل اختلاف ہے وہ ہے شرک کے درجے کا، وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں اور ہم اس کو شرک قرار نہیں دیتے۔ کفار مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ ہم حقیقت میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم حقیقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں عبادت؟ اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ تو عبادت کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنے والا مشرک ہے، تو ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے۔ صحیح۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرتا چلوں، یا رسول اللہ مدد یا پھر یا علی مدد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جس طرح کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت حسن اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہو تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ حضرت علی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگو، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، سنن ابی داؤد میں، اذا سألت فاسأل اللہ، تو جب بھی سوال کرے اللہ سے سوال کر۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، تو جب بھی مدد کے لیے پکارے تو اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکار، اللہ سے استعانت کر۔ اب یہ حدیث موجود ہے، لیکن اسی سنن ابی داؤد کے اندر ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سلنی، ربیعہ مجھ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، اور یہاں کیا فرمایا؟ سلنی، تو مجھ سے مانگ۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، حدیثیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، وہ مدد حقیقی ہے۔
حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ کو حقیقت میں مددگار سمجھ کے اللہ سے مانگنا ہے. اور جب حضور نے اپنے سے مانگنے کا تربیہ کو کہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی مدد حقیقی مدد نہیں ہے، اصل میں مدد اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی کو عطا فرما رہے ہیں. سال نہیں فرمایا مجھ سے مانگ. اب دیکھیے ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، قبیلہ حوازن کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تو حضور نے ان کو فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں، اذا صلیت الظہر فقوموا فقولوا انا نستعین برسول اللہ، تو تم نے ظہر کی نماز پڑھ کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں. انا نستعین برسول اللہ، قرآن پاک میں کیا ہے؟ ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ، ہم رسول اللہ سے مدد چاہتے ہیں. یہ دونوں ٹکرا رہی؟ نہیں ٹکرا رہی، کیونکہ اللہ سے مدد جب مانگیں گے تو اللہ کو حقیقی مددگار سمجھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مدد وہ لے رہے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی مددگار نہیں بلکہ اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. باقی آپ نے وہ پکار کی بات کی، ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے. یہی بیان کی جاتی ہے. جی بالکل اسی کو بطور ریفرنس پیش کیا جاتا ہے. بالکل بالکل یہ دیکھیں حدیث میں تو یہ کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت. پکارنا عبادت ہے. تو بس کسی کو پکاریں گے تو مطلقاً پکارنا عبادت بن جائے گا، جبکہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس حدیث کو سمجھنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مطلقاً کسی کو پکارنا عبادت ہے، اٹھائیں سورۃ النور کی آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو فرمایا گیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے پکارنے کو ایسا نہ بنا لو جیسا کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول کے پکارنے کو اس معنی میں کہ یعنی تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب رسول تمہیں پکاریں تو ایسے نہ سمجھ لو کہ جیسے تمہیں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے بات سنی تو سنی، نہیں سنی تو نہیں سنی، بلکہ رسول کے پکارنے پر لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ. تو رسول کے پکارنے کو تم ایسے نہ بنا لو جیسے کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا. یہاں رسول امتی کو پکارے یا امتی رسول کو پکاریں، لفظ بھی دعا کے، کلمات بھی دعا کے موجود ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہاں پکارنا پایا گیا. تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ پکارنا بھی عبادت ہے؟ دعا کے لفظ ہیں. صحیح. اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، جنگ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مجید میں. والرسول یدعوکم فی اخراکم، دعا یدعو دعاء و دعوتاً، یہ ظاہر ہے کہ سارے دعا سے اسی کے بنے. والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے دوسرے گروہ میں. یہاں رسول اپنے امتیوں کو پکار رہے ہیں. تو الدعاء هو العبادہ، پکارنا عبادت ہے. تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا اس کو عبادت قرار دیں گے؟ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے الدعاء هو العبادہ، معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی اللہ کو پکارنا عبادت ہے. جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا پکارنا عبادت ہے. جب بندہ بندے کو پکارے گا تو وہ عبادت نہیں ہے. ہاں وہ تب عبادت بنے گا جب اس کو اپنا الہ سمجھ کے پکارے گا، اس کو اپنا معبود سمجھ کے پکارے گا. اگر اللہ کے بندے کو بندہ سمجھ کے پکارے گا اور حقیقی معین و مددگار اللہ کو سمجھے گا، اور بندے کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے پکار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، یہ وہاں سے گلاس اٹھا کے یہاں رکھ سکتا ہے، وہ وہاں سے 2 من کا وزن اٹھا کے یہاں رکھ سکتا ہے، اور پھر آگے اس کی کیپیسٹی اور طاقت کو لیتے چلے جائیں. ایک انسان کی فزیکلی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، اور ایک انسان کی روحانی طاقت ہے. اب اس بندے کی طاقت کے اعتبار سے جب اس کو پکارتا ہے، ایک بندہ وہ ہے اللہ کا کہ جو ظاہر میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، اور ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو اپنی روحانی طاقت سے جو اللہ نے اس کو دی ہے، وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے. یہ فزیکلی جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ کون سی ہے؟ روحانی طاقت ہے. تو اس کی طاقت کے اعتبار سے اگر آپ اللہ کی عطا کے حساب سے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی طاقت سے اور جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس اعتبار سے مدد کر سکتا ہے اور حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں وہ شرک والی بات نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہم کون سا منع کرتے ہیں؟ مانگیں.
نہیں تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندہ، اچھا جب ایک بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، تو وہ جو کنارے پہ کھڑے بندے کو پکارا، وہ کیوں پکار رہا ہے؟ وہ تو حیات ہے، کھڑا ہے بھائی وہی بات ہے نا، وہ حیات ہے، وہ ایک شخص وفات پا چکا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکار رہا ہے نا، کمیونیکیشن یہاں سے ختم ہو چکی وہ یہ عقیدہ رکھ کے پکار رہا ہے نا کہ بھئی یہ کر سکتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی دی طاقت سے کر سکتا ہے. تو اسی عقیدے کے ساتھ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں، وہ اللہ کی دی روحانی طاقت سے مدد کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور بات جس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جھنڈا نبی کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا جھنڈا بایزید کے پاس ہوگا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصوف کی کتابوں کے اس طرح کی حکایات اور اس طرح کی روایات آتی ہیں. پہلی بات وہی آ جائے گی، پھر پہلے والی بات کیا ہم اس کو دیکھیں گے، یہ روایت کے اعتبار سے اس کی فنی حیثیت کیا ہے. یہ کسی کتاب کے اندر آئی ہے تو کیا یہ معتبر ذریعے سے آئی ہے یا غیر معتبر ذریعے سے آئی ہے، اور جس نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ اس کو بطور دلیل کے، اس کو بطور اس بات ذکر کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ اس بات کو ذکر کر کے تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ ساری چیز دیکھنی پڑے گی. یہ تذکرۃ الاولیاء کا حوالہ اس عبارت کے حوالے سے دیا جاتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں کہ سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امت کے مجمع علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. امت کے اولیاء، امت کے علماء، بڑے بڑے اکابر محدثین نے، بڑے بڑے عظیم نقاد علماء نے بھی سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کو تسلیم کیا اور ان کو اللہ کا ولی مانا ہے. آپ جو اسماء و رجال کی کتابیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، ویسے سرفہرست امام ذہبی جو کہ عظیم نقاد ہے، ان کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ کا جہاں ذکر کیا تو اس انداز سے ذکر کیا، سلطان العارفین. کیا لکھا؟ سلطان العارفین، بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارفوں کے سلطان، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے اولیاء میں سے تھے. البتہ یہ کہ ان سے غلبہ حالت میں اور حالت محو میں ایسی باتیں صادر ہوئی ہیں کہ امام ذہبی کہتے ہیں فیتوا ولا یحتج، ان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. ایسی غلبہ حالت میں، محو کی حالت میں ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں. اور شرعی اصول بھی یہ ہے کہ ایسی حالت میں کوئی چیز اگر کسی چیز کو صادر ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پہ فتویٰ بھی نہیں لگایا جائے گا. ہمیں احادیث کی کتابوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں. میں نے بحمدللہ اس پر گفتگو کی، ریکارڈنگ بھی کروائی ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے اپنے وفات کے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری میت کو تم نے جلا دینا ہے اور اس کو جلا کے اس کی خاک تم نے اڑا دینی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جب اس کا حساب ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کو پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا. اچھا اس میں جملہ یہ تھا کہ اگر میرا رب مجھے سزا دینے پر قادر ہوا، لئن قادر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ جو اس نے کبھی کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. یہ جو جملہ لئن قادر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، یہ جملہ اس سے اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی قدرت کا انکار ثابت ہو رہا ہے. محدثین نے اس بات پر جب یہ حدیث پر کلام کیا تو کہا اسے تو کفر ثابت ہو رہا ہے، بظاہر یہ جملہ تو کفر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بس اس کے اسی جملے اور اسی بات کی بنیاد پہ اس کی بخشش فرما دی. جبکہ یہ جملہ جو ہے اس سے صادر ہوا تو اس پر پھر محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا کہ یہ جملہ اس حالت میں صادر ہوا کہ جب اس پر خوف کا اس قدر غلبہ تھا، اس قدر دہشت تھی خوف کی، کہ وہ خوف کی حالت میں، غلبہ حالت میں یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا اس نے، لیکن اس بنیاد پر اس پر حکم شرعی کفر کا نہیں لگتا کیونکہ ایسی حالت میں اسے صادر ہوا. صحیح مسلم میں ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیل بیان فرمائی کہ ایک وہ شخص، لمبی حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی، کہ ایک وہ شخص جو
صحرا میں چلا گیا, اس کی سواری گم ہو گئی, زادرہ اس کے اوپر موجود تھا, پھر بڑی دیر کے بعد اس کو وہ سواری ملی, زادرہ اس پر دیکھا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی حالت میں اس نے یہ کہا کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک, تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. حدیث میں لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اس نے یہ شدت فرح ہے یعنی خوشی کی اس قدر اس پر شدت تھی کہ خوشی کی شدت میں اس سے یہ خطا سرزد ہوگی, لیکن کفر کا حکم نہیں لگا. وہاں پر تو خوشی کے معنی میں آ رہا ہے نا, خوشی کی وجہ سے اس سے یہ جملہ صادر ہوا ہے. جی جی لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خوشی سے ان کی اسی بات زبان کو سے یہ جملہ بیان ہو رہا ہے. یہ جس طرح پچھلا, میں ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لوں, جو پچھلا آپ نے واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل والے شخص کا, وہ تو اللہ کے خوف سے ان سے یہ ایک خوف سے ایک خوشی سے. جی یہ مثال کیوں دی ہے؟ یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ بتا رہی ہیں مثالیں کہ اگر ایسی اس کے اوپر انسان کے اوپر ایسی حالت کا غلبہ آ گیا کہ وہ جو زبان سے نکال رہا ہے معلوم نہیں کہ وہ کیا اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے, ایسی غلبہ حالت کے موقع پر ہے تو اس پر حکم نہیں آئے گا. اب یہ جو تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ شیخ فرید الدین عطار نے ذکر کیا تو وہ یہی بیان کرنے کے لیے پہلے انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر بلند مقام دیا روحانی طور پر اور منامی طور پر, اس قدر میں بلند چلا گیا کہ جہاں جا کے میری انتہا ہو گئی وہاں سے نبوت کا جو ہے نا وہ یعنی قدم میں نے دیکھا کہ وہاں سے نبی کا قدم اٹھتا ہے, جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کا قدم اٹھتا ہے. اور بتایا گیا کہ معراج بیان کی جاتی ہے. بھائی وہ معراج بھی جسمانی نہیں, ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کو سر کی آنکھوں سے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے. امام ابن جرمکی حتمی نے فتاوی حدیث میں لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کا دیدار کیا ہے تو فرماتے وہ کافر ہے, اس پر تو کفر کا فتویٰ دیا ہے. یہ جتنے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر آئے ہیں اللہ رب العزت کو دیکھنے کے حوالے سے یا معراج کے حوالے سے وہ منامی اور خواب کی حالت کے واقعات ہیں, اور اس نے بایزید بستامی کا جو واقعہ ہے وہ خواب کی حالت کا واقعہ صوفیہ نے کتابوں کے اندر ذکر کیا. بہرحال میں اس طرف آ کے اس کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ خواب کی حالت نے جب دیکھا کہ نبوت کا تو اتنا بلند مقام ہے کہ جہاں ولی کا سر جا رہا ہوتا ہے وہاں نبی کا قدم ہوتا ہے, تو شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو لوگ نبوت کے مقام کو اس طرح سمجھتے ہیں اور مقام نبوت سے اس قدر آشنا ہے, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا جھنڈا جو ہے نا وہ اس طرح بلند ہوگا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کہیں کہ میرا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہوگا؟ یعنی یہ وضاحت دیتے ہوئے اس واقعے کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے, لیکن اس کا سیاق و سباق کاٹ دیا جاتا ہے اور صرف اتنی بات کو کوڈ کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے اس پر تھوڑی گفتگو کی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ میں اس کی جو ہے نا بتاتا ہوں یہ کیا واقعہ کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم ڈیفینڈ کریں گے. کہ وہ اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ حضرت بایزید بستامی کے پاس ہوگا اور اللہ کا جھنڈا بڑا ہے, تو اللہ کا جھنڈا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. یہ کون سا جھنڈا ہے جو حضرت بایزید بستامی کے پاس ہوگا؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا جھنڈا ہوگا یا وہ کیفیت تھی اس وہی ہم کی جو توجیہ کرتے ہیں نا, اب وہ بات آ جاتی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی عوام کے سامنے یا تو ان کے اذہان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ان کا لیول نہیں ہوتا نا, تو اس طریقے سے ہم نے عوام کے سامنے باتیں کریں کہ تاکہ وہ بات سمجھ جائیں. ہم اس کی توجیہ یہی کرتے ہیں کہ جو شطیات اور غلبہ حالت میں ان سے چیزیں صادر ہوئی ہیں نہ تو وہ قابل تقلید ہیں اور نہ ہم ان کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں. ہاں البتہ ان باتوں کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم بھی نہیں لگتا. اچھا, اس طرح کی کیفیت, یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد پھر اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ صرف اولیاء اللہ پر ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ نہیں تھے, ان پر اس طرح کی کیفیات یا ان کے اس طرح سے واقعات کیوں ہمیں نہیں ملتے کتب احادیث سے یا کتب سے کہ یہ واقعات سارے اولیاء اللہ, یعنی تصوف نے, میرے کہنے کا مقصد یہ کہ تصوف نے کیا اہل سنت کو نقصان نہیں پہنچایا اس حوالے سے جس طرح کی باتیں اس وقت کتب کے اندر موجود ہیں؟ کتب کے اندر آج کی تھوڑی موجود ہیں, کتب کے اندر تو بہت ساری چیزیں پرانی بھی موجود ہیں, پرانی کتابیں لکھی آ رہی ہیں اور ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. نقصان دراصل یہ ہے کہ اب حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس دور کے مطابق علماء کو اپنا جو کردار ادا کرنا ہے وہ کس طرح ادا کرنا ہے, کون سی بات عوام کے سامنے بیان کرنی ہے, کون سی عوام کے سامنے بیان نہیں کرنی. بس اس کو دیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں.
اچھا، اگلا سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اطہر میں آپ کی ازواج پیش کی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے شباشی فرماتے ہیں۔ اس میں یہ عبارت اس طرح نہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی نہیں ہے، یہ ان کے جو ملفوظات ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر عبارت موجود ہے، اور وہ بھی امام اہل سنت اعلیٰ امام احمد ذاخا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام محمد بن عبد الباقی زرقانی، ان کی کتاب ہے مواہب الدنیا کی شرح ہے زرقانی، اس سے یہ بیان کیا، اور بیان بھی کیا ہے آپ نے مطلق انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حوالے سے، اور وہ بیان کیا ہے نبیوں کی حیات برزخی کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہیں، احادیث اس پر موجود ہیں۔ مسند اعلیٰ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ دیگر اور احادیث موجود ہیں جن احادیث کی بنیاد پہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی جو برزخی زندگی ہے وہ اس قدر کامل ہے، اور اس قدر ان کی برزخی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ان کی قبریں جنت ہیں۔ ویسے حدیث بھی ہے قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے، جب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبریں جنت کا باغ ہے، تو جنت کے اندر جنتی جس حالت میں ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو ازواج دنیا سے تشریف لے گئی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ قبروں کے اندر یعنی جنت کے اندر موجود ہے۔ اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یعنی اگر کوئی مومن جنت کے اندر اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کو گستاخی کرا دیا جائے گا؟ کیا مومنین اپنی جو جنت کے اندر مقام ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہ جنت کا باغ ہے، جو ان کی بیویاں دنیا سے جا چکی ہیں وہ اپنی قبور کے اندر یعنی اس جنت کے ٹکڑے کے اندر اپنی بیویوں سے ملاقات کریں، تو اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ آپ کا تو نماز کا طریقہ ہی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ تو قادیانی والی نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جبکہ سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ حدیث میں ہے، بخاری و مسلم میں۔ استغفر اللہ، دیکھنے کتنا بڑا بہتان ہے۔ ہم بحمد اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور سنت جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے وہ سنت طریقہ قرآن و سنت سے ہمیں بتایا نا نکال کے۔ اگر اسی بنیاد پہ کوئی اعتراض کرے کہ اب قادیانی والی نماز پڑھتے، جس طرح کہ وہ سوشل میڈیا کا نام نے علم کتابی کہتا ہے کہ اب دیکھیں قادیانی نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ قادیانی والی نماز ہے، تو پھر تو کل کو کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ یہودیوں والی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو نا وہ ہاتھ باندھتے ہوئے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا نا۔ اسی طرح کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، جیسے کہ یہ نام نے ہاتھ علمی کتابی کہتا میں کچھ نمازیں ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے، تو وہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اگر اس بنیاد پہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے تو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ عیسائیوں والی نماز ہے۔ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھے تو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ یہ یہودیوں والی نماز ہے۔ ان کا طریقہ دیکھ رہے ہیں نیٹ سے نکال کے، وہ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں یہودی، اور عیسائی جو نا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو الزام نہیں دیا جا سکتا تو یہ کہنا کہ قادیانی والی نماز نعوذ باللہ تعالیٰ، اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا قادیانی نعوذ باللہ تعالیٰ کسی فقہ کو مانتے؟ کسی فقہ کے قائل ہے؟ فقہ حنفی۔ بھائی وہ جب مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں تو وہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو اپنا امام مانیں گے؟ یعنی مرزا قادیانی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا مانے گا؟ وہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ تو خود نبی بنا بیٹھا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، تو وہ امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانے گا اور وہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرے گا؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے۔ وہ غیر مقلد تھا مرزا قادیانی، وہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تھا، اور یعنی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ عقل نہیں، بات درست نہیں ہے۔ ایک بندہ خود کو نبی کلیم کر رہا ہے اور نبی کلیم کر کے وہ یہ کہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پیروکار ہوں، بات سمجھ آ رہی؟ صحیح۔ تو یہ محض الزام ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک منہج ہے احادیث سے مسائل کو اخذ کرنے کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی بنیاد پہ
ہم چونکہ فقہی اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ہم اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ جو امام شافعی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ان کے مقلدین وہ اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور جو امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے فتوے پر عمل کرتے ہیں ان کے مقلدین وہ اپنی جگہ پہ ہم ان کو درست سمجھتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فقہی مسائل کے اندر امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، پیروکار ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب غنی طالبین کے اندر جا بجا لکھی ہے۔ قال امامنا احمد بن حنبل روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، ہمارے امام احمد بن حنبل سے یہ روایت کیا گیا، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ بیان فرمایا۔ جگہ جگہ پہ انہوں نے جتنے آپ نے فقی مسائل بیان کیے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق کیے ہیں۔ تو ہمارے اہل سنت و جماعت کی جو 4 ائمہ متبوعین ہیں، امام مالک ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چاروں امام، یہ چاروں امام اہل سنت کے امام ہیں۔ ان چاروں میں سے جس امام کی کوئی تقلید اور پیروی کر کے ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے وہ ہمارا سنی بھائی ہے۔ تو یہ فقی اختلاف ہے، یہ فقی اختلافات تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بھی تھے، تو نعوذ باللہ کیا صحابہ کی بھی آپ اس اعتبار سے وہ ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے؟ فقی آراء کے اندر صحابہ کا اختلاف نہیں تھا، مسائل کے اختلاف نہیں تھا، بالکل کیا تابعین کے مابین اختلاف نہیں تھا؟ تو یہ فقی اختلاف ہے۔ ہاں چونکہ ہم فقی مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، تو جو نماز کے مسائل ہیں، نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، نماز میں رفع دین کرنا نہیں کرنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، اونچی آمین کہنی ہے یا ایسا، یہ احادیث سے جو انہوں نے مسائل نکالے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں۔ دلیل بھی الحمدللہ تعالیٰ ہمارے پاس قرآن و سنت سے امام اعظم کے مسلک پر موجود ہے۔ اچھا، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حنفیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جہنمی جماعت ہے، اس طرح کی کوئی بات مجھے سننے غلط ہے، یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کے غنی طالبین کے اندر تو حضور غوث پاک سرکار نے جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لیا ہے نا، فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا جب نام لیتے ہیں تو ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رحمہ اللہ، امام اعظم کہا ہے امام ابو حنیفہ شیخ عبد القادر جیلانی، بالکل غنی طالبین کے اندر، اور اس کا میں نے کئی مرتبہ حوالہ پیش کیا۔ صحیح ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو اچھا، حنیفہ کی یہ جو بات ان کی طرف منسوب ہے نا کہ وہ حنفیوں کو گمراہ کہتے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے، یہ ان کی کتاب کے اندر کسی نے الحاق کیا ہے، یہ تو خود وہابی غیر مقلدین علماء نے بھی تسلیم کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے رحمہ اللہ کی، تو ایک بات اور بھی اس حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا حنفیوں سے اختلاف ہے۔ تو کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ غلط ریفرنس بھی دیا گیا فقہ الاکبر کا، تو میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ کلام بھی کیا، اور میں نے وہ ریفرنسز اور حوالہ جات مختلف نسخہ جات کے دکھائے بھی ہیں۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، البتہ اس کتاب کے اندر بعض مقامات پہ جو اس کے مختلف نسخے ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ایسی الحاقی موجود ہیں، جیسے یہی جو مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا، ہم تو حضور کے والدین کریمین کو مومن مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے مومن اور جنتی ہونے پر۔ اب رہ گئی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب الفقہ الاکبر کے اندر یہ جملے کی، تو اس کے مختلف نسخہ جات کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں۔ مثلا ایک نسخے کے اندر لفظ ہے کہ ماتا علی الفطرۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زمانہ فطرت پہ فوت ہوئے۔ دوسرے نسخہ کے اندر لفظ ہے ما ماتا علی الکفر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین وہ کفر پر فوت نہیں ہوئے۔ اور ایک نسخے کے اندر ہے کہ ماتا علی الکفر۔ اب نسخوں کے اندر اختلاف موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کتاب کے اندر کسی نے دسیسہ کاری کی ہے کہ یہ جو بات ملادی ہے کہ مات علی الکفر، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مات علی الفطرۃ یا ما مات علی الکفر، کہ حضور علیہ السلام کے والدین کفر پر فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ زمانہ فطرت میں فوت ہوئے ہیں، یہ سرس بات ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے، جبکہ یہ درود پاک جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا،
مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کا پڑھنا ناجائز اور حرام لکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ نہیں لکھا ہے، تفسیر نعیمی میں موجود ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے، لیکن تفسیر نعیمی کا وہ حصہ جس کے اندر یہ لکھا ہے نا، وہ حصہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا اپنا نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے بیٹے مفتی اقتدار نعیمی کی یہ عبارت ہے۔ یہ جو اگلا حصہ ہے جہاں یہ عبارت موجود ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی عبارت نہیں ہے، یہ ان کے بیٹے کی عبارت ہے، اور ان کے بیٹے کی جو عبارت ہے اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ میں نے اس کو ریکارڈنگ کے اندر باقاعدہ آن کیمرہ اس پر بات کی ہے، اور میں نے اس کو جو نا وہ ڈینائی کیا ہے، اس کا رد کیا ہے کہ یہ عبارت درست نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے اندر سوال کا جواب موجود ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے افضل ترین درود کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ یعنی یہ غلط ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ناجائز نہیں ہے، بھائی افضل درود ہے، افضل درود ہم پاک۔ اس کو افضل درود کا ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر 6 جلد کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا کہ افضل درود ہے۔ صحیح ہے۔ 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح ہے؟ اور اگر 73 فرقے ہوں گے تو کون سا فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اشارہ تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں حدیث تو صحیح ہے، اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ حدیث مروی ہے۔ حدیث صحیح ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، مشکات المصابیح کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور المستدرک الصحیح، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر درجے سے زائد صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم سے پہلی جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 اور میری یہ ملت، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ۔ ان 73 میں سے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 72 فی النار، ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدۃ صفت ہے فرقۃ کی، فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جامع ترمذی کے الفاظ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوں گے جو میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو میرے طریقے پر اور میرے عمل پر اور میرے صحابہ کے طریقے اور عمل اور عقیدے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ اب دیکھیے ذرا یہاں کہ 73 فرقوں میں سے جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی، یعنی وہ جو فرقہ ایک ہے وہ جماعت کی صورت میں ہوگا، جماعت کی شکل میں ہوگا۔ اس سے ہمیں مزید احادیث سے اس معنی کی تائید ملتی ہے۔ جامع ترمذی میں 2165 نمبر کتاب الفطر میں امام ترمذی حدیث لے کے ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، تم پر جماعت لازم ہے اور فرقوں سے بچ جانا، یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس سے کٹ کر جو ماننے والے فرقے ہیں ان سے بچ کے رہنا، اور وہی جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو فرقہ مسلمانوں کی جماعت کی شکل میں ہے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی جو پہلی جماعت ہے وہ حضور کے صحابہ کا طبقہ ہے، پھر تابعین کا، پھر اتباع تابعین کا، اور آج تک مسلمانوں کی جو جماعت چلی آ رہی ہے اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اچھا، اہل سنت کے ہاں حلالے کو جائز کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، دیگر کتب میں آئی ہے، تو اس حدیث کی کس طرح آپ وضاحت کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں حلالے کو جائز نہیں کرا دیا تھا، حلالے کو جو حلالہ غیر شرعی ہے اس کو ہم حرام کہتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق بالکل جو طے کر کے شرعی طریقہ کیا بوقت نکاح، بوقت عقد جو طے کرتے ہیں کہ بھئی نکاح اس شرط پہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 2 دن کے بعد یا جو نا وہ گھنٹے کے بعد آپ نے طلاق دے دینی ہے، تو یہ غیر شرعی ہے اور یہ حرام ہے، اس کو ہم حرام کہتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اس کو ہم جائز نہیں کہتے۔ ہاں، عورت اپنی مرضی کے ساتھ کسی دوسرے سے نکاح کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو طلاق دے دیتا ہے، بوقت عقد اور بوقت نکاح یہ طے نہیں ہوتا، اور پھر وہ ادھر گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے پاس آتی ہے، تو وہ تو حلالہ شرعی ہے، وہ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ،
کہ یہ عورت پہلے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی، کسی دوسرے کے ساتھ یہ نکاح نہیں کرتی. یعنی نکاح سے مراد یہاں مجامت ہے حدیث کی روشنی میں، کہ وہ نہیں کر لیتی، اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہے. اچھا، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ حلالت سینٹر بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے اس حوالے سے ادارے بھی اس میں شامل ہیں. جو غیر شرعی طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں غلط ہے، اس کو تو ہم حرام کہیں گے، غلط کہیں گے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے وہ دوسری جگہ عورت نکاح کر لے، اس کے بعد وہ شوہر فوت ہو جائے یا پھر وہ طلاق دے دے، اپنی مرضی سے عدت گزار اپنی مرضی سے. ادھر گزارنے کے بعد پہلے یہاں پر تو چند گھنٹے یہ حلال شرعی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو طے کر کے بوقت نکاح بوقت عقد طے کر کے ہوتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 1 دن یا 2 دن کا، وہ غلط ہے اور حرام ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ٹائم دی اور بہت ساری علمی باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اور ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو مکمل دیکھا ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.